بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو خصوصاً ان حضرات کے لیے، ان دوستوں کے لیے ہے جو کاروباری حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ ان کا کاروبار بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بڑی دکان ہے یا چھوٹی دکان ہے۔ کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس شعبے کے ماہرین حضرات سے سنی ہوئی باتیں میرے ذہن میں موجود تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج وہ باتیں اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور پھر اپنے بھائی کو اور ہمارے چینل کے ایڈمن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کاروبار جو ہے یہ زندگی کا اہم شعبہ ہے، کیونکہ کاروبار اگر نہ ہو تو انسان اپنے پیاروں کی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ علاج ہے، لباس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو اسی لیے کاروبار زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ کاروبار جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو سچے تاجر ہیں، جو صداقت سے، امانت سے دھوکہ نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، وہ جو تاجر ہیں وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، شہیدوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، صالحین کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو دیکھو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے تاجر حضرات کے لیے کہ جو لوگ امانت سے، صداقت سے تجارت کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت معزز شعبہ ہے۔ تو ہر کاروباری بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا کاروبار کامیاب ہو جائے، میرا بزنس کامیاب ہو جائے، میری دکان کامیاب ہو جائے، گاہک میرے پاس آئیں، لوگ مال مجھ سے لیں، لوگ مال مجھ سے خریدیں۔ یہ ہر تاجر کاروباری شخصیت کی یہ سوچ اور یہ خواب اور یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو آئیے آپ کو آج صرف ایک دو اصول بتاتا ہوں آسان سے، اس پر آپ عمل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب میں، جو بہت بڑا تاجر تھا، کئی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ جس کو مسکرانا نہیں آتا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے، اس کو کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر میں تفصیل بیان کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ سنیں گے نہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کو مسکرا کر گاہک سے بات کرنا نہیں آتی، جس کو مسکراہٹ کے ساتھ گاہک کا استقبال کرنا نہیں آتا، جس کو اچھی گفتگو گاہک کے ساتھ کرنی نہیں آتی، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ کاروبار شروع نہ کرے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ کی زبان پہ محبت اور مٹھاس ہو، آنے والے گاہک کو آپ عزت دیں، کیونکہ وہ آپ کی روزی کا ذریعہ ہے، وہ آپ کے کاروبار کا ذریعہ ہے، وہ آپ کے ذریعہ معاش کا ذریعہ ہے، جو اللہ نے آپ کی دکان میں اس کو بھیجا ہے۔ اگر آپ اس سے بد اخلاقی کریں گے، سیدھے منہ سے بات نہیں کریں گے، اکھڑ مزاج کا مظاہرہ کریں گے، بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو ظاہر بات ہے وہ آئندہ آپ کی دکان کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ اگر آپ اسے محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں اور اسے آپ سامان دیتے ہیں، تو یقیناً آپ نے سودا دینے کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق بھی آپ اس کو دیتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ نہیں، ہزاروں مرتبہ جب بھی اسے ضرورت پڑے گی وہ ہزاروں دکانوں کو چھوڑ کر آپ کی دکان پہ ہی آئے گا، صرف آپ کی محبت اور آپ کی عزت دینے کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے دکانداروں کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ گاہک کو ایک ملازم کی طرح سمجھتے ہیں، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائی، گاہک کی عزت کرنی چاہیے، یہ آپ کے کاروبار کا ذریعہ ہے، آپ کی دکان چلنے کا ذریعہ ہے۔
نمبر 1۔ نمبر 2، بس ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، اس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ کامیاب کاروبار کیسے ہوگا اور ہم کامیاب تاجر کیسے بنیں گے۔ ایک پروفیسر لکھتے ہیں کہ ایک محلے کے اندر 2 دکانیں تھیں سبزیوں کی۔ ایک ہی محلے کی تھی دکانیں، دونوں کے پاس سبزی تھی اور دونوں کے پاس تازہ سبزیاں ہوتی تھی، لیکن ایک کے پاس گاہک بہت زیادہ آتے تھے، شام تک سبزی ختم ہو جاتی تھی، اور دوسرے کے پاس اکا دکا 1-2 گاہک آتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ دونوں کے پاس سبزی ہے اور دونوں اسی محلے کے رہنے والے ہیں، دونوں کی دکانیں بھی اسی محلے میں ہیں، ایک کے پاس گاہک زیادہ، بکری زیادہ اور دوسرے کے پاس کم، آخر اس میں کیا راز ہے، میں اسے تلاش کروں۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں صبح صبح دونوں دکانوں پہ گیا، دونوں کو میں نے دیکھا، دونوں کے پاس سبزیاں تھیں، دونوں دکان پہ بیٹھے تھے، دونوں کی دکانیں کھلی تھی۔ کہتے ہیں میں نے جب دونوں کا مطالعہ کیا اور اچھے طریقے سے غور کر کے دیکھا، وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جس کی وجہ سے ایک کی دکان بہت اچھی چلتی ہے اور دوسری کی نہیں چلتی، تو کہتے ہیں مجھے اس میں کچھ فرق نظر آئے کہ ایک دکاندار صبح صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اچھا لباس پہن کے، صاف ستھرا بن کے اپنی دکان پہ آتا ہے، دکان کھولتا ہے، سبزی کو صاف ستھرا بنا کے رکھتا ہے اور ہر آنے والے گاہک کو سلام کرتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، اور وہ گاہک پوچھتا ہے کہ یہ آلو کس طرح ہیں، کریلا کس طرح ہے، گوبھی کس طرح ہے، جتنی سبزیوں کا ریٹ پوچھتا ہے وہ محبت سے مسکراتے ہوئے بتاتا ہے۔ وہ اگر 3 سبزیوں کا ریٹ پوچھتا ہے تو دکاندار اسے 6 سبزیوں کے ریٹ بتا دیتا ہے کہ اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، مسکراتے ہوئے، تو پھر اس کا جو دل کرتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ دوسرا جو تھا جس کے پاس گاہک نہیں آتے تھے، ایک تو وہ صبح نہ اس کے کپڑے صاف، نہ اس کا چہرہ دھلا ہوا، نہ سبزی کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، ایسے آ کے بس نیند سے اٹھا اور آ گیا دکان پہ بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب گاہک آیا، گاہک نے پوچھا آلو کس طرح ہیں، پیاز کس طرح ہیں، کریلا کس طرح ہیں، 2 سبزیوں کے نام پوچھے تو اس نے کہا میرا سر نہیں کھاؤ، آپ نے جو چیز لینی ہے اس کا ریٹ پوچھو، نہیں لینا تو جاؤ۔ تو کہتے ہیں مجھے واضح فرق نظر آیا کہ اس کی محبت، اس کے اخلاق، اس کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ بار بار اس کے پاس آتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب گاہک دوسرے دن آتا تھا اس دکان سے سبزی لینے کے لیے تو وہ دکاندار اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی کل آپ کریلے لے کر گئے تھے، بتائیے کریلے پسند آئے کہ نہیں آئے، گھر والوں کو اچھے لگے کہ نہیں لگے، کیسا رہا کریلے، وہ سبزی کیسی رہی، خراب تو نہیں تھی، وہ آپ بیگن لے گئے تھے وہ کیسے رہے، خراب تو نہیں تھے، یعنی وہ پھر ان سے پوچھتا تھا، فیڈ بیک لیتا تھا اپنی چیزوں کا۔ تو کہتے بس میں نے سمجھ لیا کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے، زبان کی محبت کی وجہ سے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے ترش مزاج کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے، غصے سے لوگوں گاہکوں سے بات کرنے کی وجہ سے گاہک اس کی طرف رخ نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاہک ہمارے مستقل گاہک بنے تو انہیں ہمیں عزت دینی ہوگی۔ ہم کئی دکانوں پہ جاتے ہیں تو سیدھے منہ دکاندار بات بھی نہیں کرتے، اور کچھ دکانوں کے پاس جاتے ہیں وہ آ کے جیسے ہی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا پسند کرو گے، چائے پسند کرو گے، بوتل پسند کرو گے، شربت منگوا لیں، نہیں کچھ چیز تو ہو جائے نہ پیے، لیکن وہ اتنا اخلاق اور محبت دیتے ہیں کہ وہ بندے کو شرم آتی ہے وہاں سے کوئی چیز خریدے بغیر وہاں سے جانا۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو کامیاب کرنے کا۔ تو یقیناً آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور تہ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ تو آپ ایک تو یہ کریں کہ اپنے آنے والے گاہک کی عزت کریں، اسے محبت دیں، اس کا اکرام کریں، مٹھاس سے اس سے بات کریں، میٹھی زبان سے بات کریں، اسے محبت دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دھوکہ نہ کریں۔ آپ ایک دفعہ دھوکہ کر کے 4-5 روپے 20 50 100 کما لیں گے، لیکن آئندہ وہ آپ کے پاس کبھی رخ نہیں کرے گا، اور باقی محلے میں بھی کئی لوگوں کو بتائے گا کہ اس کے بعد 2 نمبر چیز ہوتی ہے۔ اب اگر اچھی چیز دیں گے وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ اس کا ریٹ تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم ایمانداری سے کریں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ ہماری تجارت کامیاب رہے گی،
اچھے اخلاق سے تجارت کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری تجارت کامیاب رہے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمانداری کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں انبیاء، صحابہ کرام اور شہداء کے صفوں میں کھڑے کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔